رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيده الصلاة رواه ابو داود فی کتاب الصلاة۔ آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ ابو داود کی صحیح روایت ہے، اور نماز کے اہم مسئلوں میں سے ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اگر کوئی شخص جماعت ہو رہی ہو اور بعد میں آیا یہاں تک کہ اس صف میں اکیلا پڑ گیا، آگے والی صف پورا فل ہے، یہ دوسری صف بھی پورا فل ہے، تیسرے یا چوتھے صف میں آیا اور اکیلا ہو گیا، تو ایسی حالت میں اگر صف میں اکیلا نماز پڑھ لیا تو کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس مسئلے کے تعلق سے بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کی شکار ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس کو واضح کر دیا جائے۔ دیکھو، ابو داؤد کی روایت میں نے ابھی پیش کیا ہے، حدیث کے راوی سیدنا وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہوا دیکھا، تو اللہ کے نبی نے یہ حکم جاری فرمایا کہ تم نماز کو لوٹاؤ، یعنی دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے۔ اب بہت سارے لوگ غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ سب سے بھاری غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ اگر صف میں اکیلا پڑ گیا تو آگے والے میں سے کسی کو کھینچ لیتے، آگے صف میں سے کسی کو کھینچ کر کے ساتھ میں ملا لیتے، جبکہ کھینچنے والی روایت صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ صحیح روایت نہیں۔ جب صحیح نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَتِمُّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَالصَّفَّ الْأَوَّلَ، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو پہلے صف کو پورا کرو، یہاں تک کہ ایک آدمی کے کھڑے ہونے کے برابر بھی جگہ نہیں رہنی چاہیے، پورے صف ملنی چاہیے، شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہونا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ صف بندی کے تعلق سے بھی آج اہل حدیث بیچارے بڑی گڑبڑ کرتے ہیں، کیا بتاؤں، حالانکہ کہا جاتا ہے، بار بار بتایا بھی جاتا ہے، پھر بھی گڑبڑی کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں اچھا مل جاتے، دوسری رکعت میں گیپ ہو جاتا، کسی کا پیر پھیل گیا، کسی کا پیر سکڑ گیا، کوئی چھوٹا کر لیا تو کوئی بڑا کر لیا، کوئی کندھا سے کندھا ہٹ گیا، تو بیچ میں درار ہو جاتی، ایک لیول میں پوری نماز بھر نہیں کھڑے ہوتے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سینے کے برابر، ایک کندھا سے دوسرے کندھا، اس کے برابر آدمی کھڑے ہوگا نا، برابر ہو جائے گا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اب کوئی پیر زیادہ پھیلانا، کسی کا پیر چھوٹا ہو جانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑی ہوتی ہے۔ اور ایڑی سے نہیں ملنا چاہیے، ہر پیر کا ایڑی اپنے ساتھی کے پیر کے ایڑی سے ملائے، کندھے سے ملائے، برابر ہو جاتا، کوئی درار نہیں۔ بہرحال اس میں بہت غلطی ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آگے والے صف سے نہیں کھینچنا چاہیے، کہ وہ کھینچنے والی روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلی صف کو پورا کرو، تو اگر کوئی آگے سے کوئی کھینچ لے تو پہلی صف پوری نہیں ہوئی، ایک آدمی کی جگہ خالی ہو گیا، یہ نبی کی حدیث کے خلاف۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ صفا، جو کوئی شخص کسی صف کو کاٹے تو اللہ اسے برباد کرے گا، اللہ بھی اس کو کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صف کے کاٹنے کے برابر ہوا نا،
अब आगे से किसी को खींचेगा तो सबको काटना हुआ, और काटना मना है, सफ में दरार पैदा नहीं करनी चाहिए। इस वजह से आगे से किसी को नहीं खींचना। अब वो बंदा क्या करे, अकेले पड़ गया तो जब अकेले हो गया तो नमाज शुरू कर दे, इमाम के साथ मिल जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले अगर कोई आ जाता है, आखिर तक अगर कोई आ गया और वो पहले से मौजूद है, तो चूंकि दो आदमी मिल गया, यार इस हालत में अब उनकी नमाज हो जाएगी, दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन सलाम फेरने तक आखिर रकत में भी कोई नहीं आया, अकेले पड़ गया, तो उनको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, दोबारा वो नमाज नहीं होगी। क्या मसला वाज़ेह। अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, इसी तरीके से इब्न माजा में है, मुस्नद अहमद में है, सुनन कुबरा बैहक़ी में है, ये सारी हदीस की किताब है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का फतवा भी इसी पर है। इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का फतवा भी इसी पर है। कुछ अहीम कहते हैं अकेले पढ़ लिया तो मजबूरी होगी ना, इसलिए हो जाती। ठीक है मजबूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा है, इसमें दलील चाहिए ना। जब वाज़ेह हदीस मिल गई कि नमाज नहीं होती तो नहीं होगी, अब नमाज हो जाएगी मजबूरी में, तो इसकी दलील चाहिए। अल्लाह के नबी कहते थे कि भाई मजबूरी तो कोई बात नहीं चलेगा। हाँ, रह गया वो मसला कि किसी मजबूरी की वजह से कोई आदमी ताखीर से आया और अकेले हो गया, किसी मजबूरी से टाइम का ख्याल नहीं रहा या सो गया और सब के पीछे अकेले पड़ गया, तो उनको जमात का सवाब तो मिल जाएगा नियत के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दार बदर नियत पर है, तो नियत के मुताबिक उनको सवाब जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन वो नमाज नहीं होगी, इमाम के सलाम फेरने के बाद वो पूरी नमाज को दोबारा पढ़ेगा। अब बात समझ में आ गई? मैं समझता हूँ आसानी के साथ आ गई। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक